ایک امن پسند اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ بھلے ہی آج کے زمانے میں کچھ جاہل اور تاریخ سے ناواقف لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی فائدے یا لوٹ مار کی غرض سے لڑائی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دین کی سربلندی اور عدل و انصاف کے قائم کرنے اور اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ آپ نے گجرات کے قلعہ سومناتھ پر بھی چڑھائی کی تھی۔ سومناتھ کے قلعے کا اصل نام قلعہ پربھاس پاٹن ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ سومناتھ فتح کرنے میں دشواری اس لیے بھی آ رہی تھی کہ قلعہ سومناتھ کے دروازوں میں باہر کی جانب سے لوہے کی مضبوط تیز نکیلی کیلیں لگی ہوئی تھی، جنہیں اندر سے گرم کر کے سرخ کر دیا جاتا تھا، اور جب سلطان محمود غزنوی کے جنگی ہاتھی ان دروازوں پر ٹکر مارتے تھے تو وہ لوہے کی گرم کیلیں ان ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے ہاتھی پیچھے ہٹ جاتے اور دوبارہ ٹکر مارنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ قلعہ سومناتھ کو گھیرے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی تنہائی میں گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سو گئے۔ نصیبہ بیدار ہوا اور خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان محمود، ابھی سخت آندھی آئے گی اور تمہاری فوج کے تمام خیمے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، صرف ایک خیمہ سلامت رہے گا۔ اس خیمے کو تلاش کر کے اس کے اندر چلے جانا اور جو لوگ ہو ان سے فتح کی درخواست کرنا، کیونکہ فتح ان کے ہاتھ پر مقرر ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ خواب سے بیدار ہوئے تو آندھی آ چکی تھی اور خیمے الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ آپ نے اس خیمے کو تلاش کر لیا جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ خیمہ اپنی جگہ سلامت تھا، جیسے اسے معمولی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے پردہ اٹھایا اور خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ دو حضرات جن کا مبارک نام حضرت سید ظفر اور حضرت سید مظفر رضی اللہ تعالی عنہما تھا، ایک شمع کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک میں سے تھے، یعنی دونوں سید زادے تھے اور آپس میں سگے بھائی تھے۔